عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته وذرياته وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو بزرگوں جنابوں ہاں کر رہے ہیں اور پروگرام پہ ہاں بولا پیا پروگرام میں صحیح ہاں فقیر گورنمنٹ کا حکم جو ہے کہ میں فقیر کو گفتہ یا میں بلا میں سمجھنے والا محبت کی گال ہے محبت نال جرا یاد فرمے دے جو عام بھی دل نہ محبت نال فقیرو اللہ کریم کی بارگاہ میں انتظار ہے اللہ رب العزت کہ گل محمد کی اما سین کی قبر کی کرامت و سلام ایک اور احترام کو اللہ سے صبر جمیل عطا فرمائے جتنے بھی گزر گئے اللہ سارے دی بخشش فرمائے پھر وہ کہیں دی بخشش واسطے ہاتھ اٹھے سو بخشش واسطے دعا منسو اللہ کریم سارے واسطے کو ہاتھ اٹھاؤں والے پیدا کریں بے شک کیونکہ میرے رب دا قانون ہے میرے رب دا اصول ہے ضابطہ ہے میرے رب کے محبوب دا فرمان ہے کہ جرا بے دی خیر منگلے اللہ کی خیر پہلے کرے جب اساں کہ بے واسطے ہاتھ اٹھے سو بخشش دا سوال کرے سو سارے ہوتے تو موت آمنی ہے جرا مرن والا ہے سوائے دعا دے کیا پہنچا سوائے دعا دے کشے نہیں پہنچی خرید کرنے میں جو دعا منگتے ہیں اور ایمیں ہاتھ اٹھنے میں جو دعا منگتے ہیں اصل شاید دعا پہنچ دی ہے اگر دعا ہی نہ مقصود پیچھے انہیں کہیں کام دیں خیر خواہ ہوئے سجن ہوئے جرا بے دی خیر خواہی کر رہے اور مرن والے بھی دنیا کو بنن والے بھی خیر خواہی یہ ہے انہیں واسطے ہاتھ اٹھا آقا کا فرمان ہے آقا علیہ السلام فرمائے اگر دیکھ لے کہ نیک اولاد کینچی ہوتی ہے نیک اولاد کئی کو اچھا ملے ایک نشانی میرے آقا علیہ السلام نیک اولاد یہ بیان فرمائیے اور والد صالح یدعو لہو نیک اولاد وہ ہونی ہے جنہی اماں کے ابے واسطے ہاتھ اٹھا جنہی اماں کے ابے واسطے دعا منگے دنیا تے بیٹھن کی دعا منگے دنیا تو رخصت کی گئے تامی دعا منگے جیری اولاد اپنے پیو ماں واسطے دعا منگ دیئے وہ سمجھ گئے حضور دے فرمان دے مطابق نیک اولاد ہے میرا دعا نہیں منگدا سمجھے ہو کہ نیک اولاد نہیں اور والدین واسطے دعا منگنا رب کو بھی پسند ہے رب دے محبوب کو بھی پسند ہے اللہ بھی سکھا دی اللہ سکھائے نہیں سکھایا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا میرا رب میرے ابے تے رحمت کر میری اماں تے رحمت کر انہیں کو شفقت نال محبت نال بچپن وچ پالے پیار نال پالے نہیں پیار نال روٹی کوئی نہیں کھوا سکدے لیکن جڑے پیار نال اماں کھویندی ہے وہ پیار نال کوئی نہیں کھویندا رہندا جڑے محبت نال ابا کھویندے وہ محبت نال کوئی نہیں کھویندا رہندا اللہ نے محبت تے شفقت نال میں پالیا ہا مہربانی کر تو بھی میرے ابے تے رحمت کر میری اماں تے رحمت کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگتا بیٹھے اپنے پیو ماں واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگتا بیٹھے جنہی نماز پڑھتے ہیں آخری تحیات دعا نہیں سمجھتے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ابراہیم علیہ السلام اللہ دا خلیل ہزارے سینکڑے نبیوں دا بابا سینکڑے
نبی دا دادا ابراہیم علیہ السلام اپنے واسطے ہی دعا منگتا بیٹھے، اپنی اولاد واسطے منگتا بیٹھے، اپنے پیو ماں واسطے منگتا بیٹھے، ہر مسلمان واسطے منگتا بیٹھے، ربا میں کو بھی نمازی بنا۔ کیا ابراہیم نمازی نہ ہا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ دا خلیل ہو کے نبی ہو کے نمازی نہ ہا؟ نمازی ہاں، لیکن بلا بھی اللہ کو درخواست کرنا بیٹھے، ربا میں کو نمازی بنا، میرے بچے کو نمازی بنا۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتا بیٹھے؟ اور وہ دعا رب کو پسند ہے، یہ چیز پسند ہے، یہ قرآن بنا کے محبوب کو دیتے اور محبوب کو حکم دیتے اپنی امت کو سکھا۔ میرے آقا ایجا سکھا گئے اپنی امت کو، کوئی نماز خالی نہیں یہی نماز ہے، دعا لو سبحان اللہ۔ اللہ میرے کو نمازی بنا، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، اللہ ساری بخشش فرما، سارے اماں ابے دی بخشش فرما، اللہ ہر کلمہ پڑھن والے مرد دی بخشش فرما، ہر کلمہ پڑھن والی عورت دی بخشش فرما۔ اللہ سے سکھائی ہے، رب کو پسند ہے یہ سکھائی۔ اور یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام جو اماں ابا واسطے دعا منگا بیٹھے، کیوں ماں واسطے دعا منگا بیٹھے تو پتہ لگ دے ابراہیم دا ابا بھی مومن ہا، ابراہیم دی اماں بھی مومن، ابا بھی مومن ہا، اماں بھی مومن ہے۔ اگر مومن نہ ہو منا مشرک مومن ہا، رب منع کر دے گا خلیلہ مشرک واسطے دعا جائز کہیں ربنا اغفر لی آنکھ، لیکن والد یہ آنکھ مٹا چھوڑے، یہ غلط ادا بیٹھے، لیکن اللہ سے نہیں مٹوایا انہیں پڑھو۔ معلوم تھی نے ابراہیم دا ابا بھی مومن ہا، ابراہیم کی اماں بھی مومن ہا۔ باقی جرا قرآن چلتے کہ ابراہیم دا ابا آزر مشرک ہا، وہ ابا نہ ہا، وہ چاچا، وہ چاچا ہا، اور چاچے دی پرورش چاہن، چاچے دے کٹھے ہن، چاچا بندہ ہا، وہ بت بڑے دا ہا، بچے دا ہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تو ہی پڑھوا گئے بچوا گئے، لیکن جے کو اللہ پاک بناوے وہ بچپن کو پاک ہو معصوم ہو دے، اللہ کے نبی معصوم ہے، وہ کتنا بت بنا سکتا ہا، بت بچوا سکتا، مگر چاچا ایک کام میرے کو نہیں تھی نا، پیچھے چاچے واسطے دعا مانگتا کہ اللہ میرے چاچے کو بھی اب آٹھا ملے، عربی ہے چاچے کو اب آٹھا ملے، آٹھا نہیں آٹھا ملے، عرب کے رہ گیا پر وہ چکو کا نہیں رہ گیا۔ عربی لوگ اپنے کفیل کو ابو یاد کرنا آدھا نہیں آدھا، کفیل کو ابو یا وہ پیوں لگ دے معلوم تھی نے اب دا لفظ چاچے دوتے استعمال تھی لے، ابے دوتے استعمال تھی لے، اور آزر چاچا نہ ابا نہ ہم چاچا بہرحال اللہ سے یہ دو ہی سکھائیں، اسا اپنے واسطے منگو پیوں ماں واسطے منگو۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرمائے جو میں نے بھی فقیر جنہیں اندر پتہ ہو سی یاد ہو سی کہ واقعہ آپ کیتم کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرمائے میں جنہیں جنتی سیر کرنا بدام، جنتی سیر کرنا بدام، جنہیں واپس آئین آپ رو بندے لہا بیتے۔ ایک فرمائے نے بلالا جنہیں جنتی سیر کرنا بدام تلے جتے دا کس طرح جنت ہے، تو کیا عمل کرنے، تو کیا پتہ تہا میرے آقا کو، لیکن بلال کو اکھومن چاہ دے ہم تاکہ بلال اپنے منہ دسے سی، میری امت کو پتہ لگنے سی وہ بھی وہ عمل کرے سی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا عمل نہیں دشا، بلال چھوٹا جی عمل دشے۔ بلال نے سنا میری عادت اے ہے جیرے میرے وضو کر کے مسیح تیچ پہنا، مسیح تیچ باہن کروں، پہلے دو رکعتا نفلی ادا کرنا، تحیت المسجد پڑھنا۔ میرے آقا فرمائی یہ تے نماز ہے جیدی وجہ کروں، ٹرتا مکہ نکلنے میں چوتا ہمیں جتے نہ کس کا جنت جنت۔ اور دوجہ فرمائے نے میں جنت کی سیر کرنا ہوتا ہوں، جنت کہیں دے قرآن پڑھن دی آواز ہوتی بھی ہے، جنت قرآن پڑھن دی آواز ہوتی بھی ہے۔ میرے آقا فرمائے میں پوچھے جبریل ایک کون قرآن جنت پڑھتا بیٹھے؟ جبریل عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کوئی نہیں پڑھتا بیٹھا، تیرا فلانا صحابی مکے دی دھرتی تے بہ کے زمین تے بہ کے قرآن دی تلاوت کرنا بیٹھے، مگر ان دی تلاوت دی آواز جنت جاتی گئی، پڑھتا زمین تے بیٹھے، پڑھتا مکے دی دھرتی تے بیٹھے، لیکن ان دے قرآن تے پڑھن دی آواز کتھا دی بھی ہے؟ جنت جاتی بھی ہے۔ میرے آقا فرمایا جبریل یہ مقام کیویں ملے گا؟ پڑھتا زمین تے بیٹھے تھے، آواز جنت تے سنی دی ہے، کیویں مقام ملے؟ جبریل امین عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرا غلام اپنی اماں دی خدمت ایجھی کی تیس، رب ایجا خوش ہے پڑھتا زمین تے بیٹھے آواز جنت تے سنی۔ اماں ابا دی شان ہے یار، اماں ابا دا مقام ہے، اماں ابا دی قدر کروں۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نہیں سنیا، اویس حضور دا زمانہ پاتے ہیں، یارہ سب 15ویں صدی
مسلمان ہے 15ویں صدی نہ دے مسلمان ہیں سر نہ دا کلمہ پڑھی کھڑے ہیں لیکن سارے دل وچ طرف ہے رب آپ مہربانی کر رہے ہاں جلد گھن لیکن یار تے دکھا چاہے جھلک تے دکھا محبوب دا حسن و جمال کی زیارت تے کرا چاہ سارے دل کی طرف ہے نہ دے مسلمان ہو کے سارے دل طرف ہے سب حضور دی زیارت تھی وے حضور دے زمانے میں ہی ہوئے اور عاشق بھی ہوئے محبت بھی رکھے لیکن حضور دا دیدار نہ کر رہے یہ کوئی بڑی قربانی کوئی ہو سی اور کیوں نہیں سکی تھی زیارت کیوں نہیں سکی تھی آقا علیہ السلام دا صحابی بنان کرو محروم رہ گئے کیوں رہ گئے یہ خاطر اماں کٹھڑی بھی ہے تے اندھی بھی ہے کہ حضور دی زیارت کرن وجنا تے پیچھو اماں سڈے ابا اویس میں کترے لگیے پانی میں نہ دے اماں دا دل دکھ سی اماں کو چھوڑ کے حضور دی غلامی چلیں گیا دیدار نہیں سی کیتا لیکن میرے آقا فرمائے اویس قیامت والے جہاڑے جلے رب جنت بھیجے دا پیا ہو سی سارے جنتی جنت چوینے پہ ہو سی جلے اویس کرنی جنت دروازے چلے سی رب فرمائے سی اویس کو روکو اتھن فرشتے ہوئی کو جنت چنا منجانڈو جلے اویس کو کیسے اویس پریشان تھی ویسی رب میں کو کیوں نہیں میں جنت منجانے دا سارے جنتی میں پر میں کو کیوں روکیا میرا میں رب فرمائے سی اویس ہاں میں کو کعبہ نہیں تیرے نال میں کو منایا یہ چاہیے بھی اماں دی غلامی یہ جھی کی تھی اماں دی خدمت یہ جھی کی تھی میں راضی یہ جھاکیا بیٹھا میرا دل چاہ دے ویسا کلھا نامان جیندے جنو اشارہ کرنے دا ویسے وہ کوئی نام جنت دیکھو جنت دروازے تو رکے نہیں خاطر پہ ہے کلھا نامان اماں دی خدمت دا صلہ دینا لوگے کو دکھینا پیا اے مخلوق میری مخلوق میرے محبوب کے غلاموں دیکھو جائے اماں دی غلامی دی برکت دینا اے دینا مقام پاتے اماں دی خدمت کی دیس وہ مقام دینا پیا کلھا جنت جنامن جنو جنو اشارہ کر دینا وہ کوئی تیرے کٹھے نال جنت پیچھے حضرت بھائی یزید بستامی دا واقعہ تو سنے دے پانا حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ یتیم پیدا تھے ابا فوت تھی کیا معصوم ہم بچے ہم جلے وڈے تھی ہیں پڑھن جو گئے تھے اماں کو فکر پہ گئے بال کو پڑھاواں ہاں یتیم بچہ ہے بڑا تھی ویسی لوفر چھوڑے دے ہتھیں آ گیا ایک زائد تھی ویسی کتنے تعلیم واسطے بھیجا ہاں کہ اماں ہائی باجزی کی اماں ہے جیسی ویسی کا نام ہے با پرد ہو کے برکے نال اپنے بچے دا ہاتھ چا پکڑے پوچھنی بدیے کہ تھیں کو اللہ دا ولی بھی پڑھاون والا بیٹھے اللہ دا ولی بھی کتھیں پڑھاون والا بیٹھے اسا تے آدھیں جا قرآن پڑھاونے چھتا پڑھاؤں چا کوئی فرق نہیں پوندا وہاں میں قرآن پڑھا کے ایمان ہی کھس کے نہیں پڑھ دے کشی سے دے تھے نہ میں نا قرآن بھی اون کو پڑھوا جرا قرآن بھی دے دے تو ایمان بھی دے ایمان کھسے نا انہیں کو قرآن پڑھوں ان قرآن پڑھاون واسطے بچے کو تعلیم دیون واسطے پوچھ لی ودیے کتنے کو اللہ دا ولی دسو ہا ولی بھی ہوئے تے قرآن ہی پڑھاوے تے علم بھی دے دے اما کو دشنے کے فلانی جاتے لگی وائن اتا اللہ دا ایک ولی بیٹھے دوست بیٹھے ڈاڑھا چنگا اللہ دا ولی ہے اتا جنہیں پہنچ گئی ہے اما صاحب استاد کو آدھی استاد صاحب میرا ڈوب والی ہی نہیں ایک گالے ہے میرا پتر داخل کر لیکن یہ کو صرف علم نہیں پڑھانا یہ کو ولی بنانا کیا بنانا ہے ولی بنانا سکڑا علم نہیں پڑھانا فکر سکڑا علم برباد کرنے والا انسان کو تکبر چاہ کے علم دی ولیے چاہ کے ایمان دی برباد کر باندے علم ہوئے نال نال تربیت ہوئے ادب ہوئے پیچھے علم فائدہ دینا رہا ایک ولی بناوڑے وہ کیا ماں کوشش میں کریں سا دعا تو بھی منگی میں بھی منگ سا اللہ تیرے بچے کو ولی بنا چھوڑے سی دوسری شرط یہ ہے استاد صاحب میرے بچے کو چھٹی نہیں دیونی جڑے جڑے ولی بڑسی ہوں جڑے چھٹی نہیں دیکھو گھر نہیں آوانے بنا معصوم بچہ ہوئے یتیم بچہ ہوئے جناب اماں دے سوا ہوئے کوئی نہ کہ وہ اماں کو ملنا نہیں نہ منجے یارے شرطہ سخت ہم لیکن استاد وعدہ کر کے دے اماں نہ دے سا چھٹی جڑے جڑے ولی بڑسی ہوں جڑے چھٹی دے سا اماں بچے کو داخل کرا لگی گئی ہے اساں تے صبح شام پتہ کریں دے ہیں کہ تے استاد کوٹے نہ نہیں پیا مرے نہ نہیں پیا بھوک تے نہیں مرتا پیا یاروں ملے ٹکر نہیں کہنا ہم مدرسے وچ قسمت نال روٹی ملتی ہے مدرسے کھلے وچ روٹی کہنا ہوتی ہے ساگ ابال کے لوگ کھندے ہم بہرحال اماں لگی گئی حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمائے پڑھتا رہ گیا کچھ گھڑے کے بعد منہ اٹھائیے کہ اماں کو ملا وہاں استاد کو مان عرض کی تو استاد کی چھٹی دے میں اماں کو ملا دینا اور استاد لکھے اگر چھٹی نہیں ملے گا یتیم بچے دا دل چھٹی دے دے وعدہ ٹوٹ دے چھٹی
بچہ ہے یتیم بچہ ہے انہاں دل ٹوٹ دے استاد پریشان تھی گئے دل ہی نہ ٹوٹے وعدہ ہی نہ ٹوٹے پیچھے کیا آکھس اگر دی بچہ آتا کو سبق ہے ہاں سبق سے ملے نا اس سبق میں کچھ شام تک سنا جا تک چھٹی دے دے سو بنی اماں تجارت کر رہا ہوں سبق اتنا ذمہ لائس استاد کو پتہ ہا کہ بھئی اتنا سبق نہیں پکا سکتا اتنا سبق نہیں پکا سکتا اللہ اکبر حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ فرمائے جلے کتاب لکھی ہوں پھر استاد کتنا سبق دیتے ماں دیتے سبق نہیں پکتا شام تک پیچھے اماں ایک سبق دیتا ہاں میں کو یاد آ گئے اماں دا دیتا ہے سبق اماں جلے میں کو پڑھان واسطے کھتی اندی ہے میں کو رستے میں کہا کھا سی ابا اگر مشکل پیش آوی کوئی پریشانی لاحق تھی بھی وضو چا کر رہی دور رکھاتا نفلی نماز چا پڑھی مسجد اچ بن کے نفلی دے بعد ہاتھ اٹھاوی اللہ تعالی مشکل حال کر لیں میں کو اماں دا دیتا ہے سبق یاد ہے میں آیا نماز دور رکھاتا دگانا نفل چا پڑھی ہم وہ دے بعد ہاتھ اٹھائیں گی اللہ سیاں اے اماں دا دیتا ہے سبق کہ میری مشکل حل کر دے میں دعا مانگ کے سبق شروع کی تے شام نہ تھا یہی سبق پکا کیا سبحان اللہ سبق یاد کیا کیا جنہیں استاد تو کیا استاد ہی سبق یاد کر کے دے استاد حیران بھی اتنا سبق کیویں پکا دیتے آ سنا جنہیں سنا اسی فر سنا لیتے ہون تے وعدہ کیتی بیٹھا چھٹی دے سان دے وانج با یزید چھٹی ہے تے کو وانج اماں کو ملا با یزید کھروٹ مدرسے کو ٹر پندے اماں دے دروازے تے اندے دروازہ کھڑکا اس جواب نہیں آیا پلا کھڑکا اس جواب نہیں آیا تیسری دفعہ کھڑکا اس جواب نہیں آیا پیچھے چوتھی دفعہ ساڈ مارے اماں میں تیرا پتر با یزید آیا کھڑا میں کو صرف دیدار کرا چا میں کو اپنی زیارت کرا چا میں ٹک دل میں وڈیا ویسا میں مدرسے پڑھن لگا ویسا میں کو صرف اپنا چہرہ دکھا چا اماں اندروں وچوں دروازہ نہیں کھولا دروازہ کھولن دے بغیر جواب دیتے میرا با یزید نہیں آ سکتا میرا با یزید اون جاڑے اسی جلے ولی بنا کھڑا ہو سی پتہ نہیں تو کون آیا کھڑی میں نہیں در کھولے دی لحظہ اٹھی دروازے تے رودا رہ گئے رو رو کے بلا پشتے ٹر پئے با یزید اما نہیں آوانے دی جیتے ہی پڑھ سینا واللہ ہن پڑھن شروع کر دیتے پڑھ کے اما مصلی تے چڑھی بیٹھی ہے دعا منگنی بیٹھی ہے انہوں استاد دعا منگتا بیٹھے استاد محنت کرنا پئے ایک رات آ گئی ہے استاد ستا پئے خارج ستا پئے نیند رہیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی یار سے کو خواب اس میرے آقا دی زیارت تھی وے میرے آقا فرمائے من رآنی فی المنام من رآنی فی المنام جائے میں کو نیند رہ چلی تھے وہ شک نہ کر رہے وہ پاک سمجھے میں کو ہی کہ کو حضور دی زیارت خواب تھی پوے وہ شک نہ کر رہے پتہ نہیں کہ دی زیارت تھی اسی نا پاک ہے کہ حضور دی زیارت تھی حضور دی زیارت تھی کیوں میرے آقا فرمائے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُورَتِي فرمائے میری صورت رب بنائی ہے میری صورت اللہ تعالیٰ کی سونی بنائی ہے میری صورت کوئی اپنا نہیں سکتا شیطان کو طاقت ہے یعنی شکل بنا سکتے لیکن آمنہ دے رب کو شکل اللہ سی چھڑی دیئے وہ سچ لکھے میں کو ہی لکھے اچھا اگلی گالی کو کی راز کی تھی مجھے جائے میرے آقا فرمائے جائے میں کو نیند رچ لکھے او تک نہ مرسی جائے تک جاگے ہوئے میری زیارت نہ کرے میرے آقا دا فرمان ہے چاہے مرن تک پہلے ٹھیک ہوئے زیارت بارہ حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ استاد فرمائے نے نیند رہیے حضور علیہ السلام کی زیارت کیا فرمائے نے تو ستا پہ ایسا با یزید کو ولایت لے لی تھی ولایت کا تاج پوا چھوڑے سے استاد اٹھے رات کو نیدر جو خطرے بیدار تھا سدھا با یزید کو اٹھا گئے سے اٹھی با یزیدہ تیرا کم بڑھ گئے اپنی دستار لہیے سے با یزید نے سر تے رکھے سے سینے نہ لا کے ولایت تاج پوا کے با یزیدہ چھٹی ہم گھر بن سکتے حضرت با یزید مستامی فرمائے جلے گھر آیا میں اجائے میں دروازے کو ہاتھ لائے اما آکھے پوتر میں اندھی بھی دروازہ کھلے کھڑکایا نہیں سی صرف ہاتھ لائے سی یار اما کو پتہ لگ ویلے اے کھسکار ہے تے میرے پتر دا کھسکار ہے اے ہاتھ لگ دے پائیں تے میرے پتر دے ہاتھ لگ دے پائیں جرے میں در کھولے پیچھے اما کو پوچھ دے اما آج کی میں دروازے تے آئی کھڑی ہمیں حضرت با یزید مستامی دی اما آدھی ہے پتر جیری ذات تیرے استاد کو زیارت کرائیے اور میں کو زیارت کرا سبحان اللہ پیچھے با یزید فرمائے میں اما کو کہ اما ایمیں کر ان اپنے حق میں کو معاف کر دے میں کو چھٹی دے میں جنگل چوینا اللہ اللہ کرے سا میں تو اللہ دا قرب مل پوے ولایت دا مقام اعلیٰ مل پوے میں بینا جنگل اللہ اللہ کرنا عبادت کرنا
اما دی اچھا ابا میں اپنے حق معاف کیتے تو وینی تے وانی جنگل تے اللہ اللہ کر اللہ دا قرب حاصل کر رہا 12 سال حضرت باجدین بستامی فرمیدے 12 سال جنگلے وچ نفلی پڑھے جنگلے وچ اللہ اللہ دی رٹ لئیم ذکر کیتم اور 12 سال دے بعد خیال ہے باجزیدہ کچھڑی اماں دا ہی پتہ کر اون تے تک چھٹی دے چھوڑی تو تے والا وان اماں کو اپنا چہرہ ہی دکھا تے اماں دی زیارت کر حضرت باجدین بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمیدے میں وڈے ویلے پہنچا میں ڈٹھے پانی باہر ہوندا پے میں پتہ لگ گیا کہ اماں میری وضو کرے نہیں پئیے اور تہجد پڑسی جلے پانی دن سے پیچھے دروازہ کھڑکے سا جلے دروازہ کھڑکائے بھی اماں دروازہ کھولے اندر گئیاں اماں پوچھے ابا میں تے اپنا حق معاف کر نہیں کہا کیا اللہ اللہ کر کے عبادت کر کے رب دا قرب مل گئے ایسی اماں حالی کوئی پتہ کہہ نہیں اماں اٹھائیں مسلح بچھا کے ہاتھ کھڑے کیتن مولا کریمہ میں تے اپنا حق معاف کر نہیں کہا میرا پتر 12 سال جنگلے میں روندا رہ گئے وہ کوئی جانے قرب نہیں بھی دیتا اور میرے چپٹے والے تو ایک ہی کو اپنا قرب نصیب فرمایا باجدین بستامی فرمیدن 12 سال دی عبادت نالو مقام نہیں ملیا جرا اماں نے ایک دعا نال اللہ سی مقام عطا فرمایا یار اماں دی قدر کرو ابے دی قدر کرو ان گٹھڑے کو سمجھتا کوئی نہیں گٹھڑی کیا ہے تے گٹھڑا کیا ہے ترٹا ٹھٹا ہے ابے واسطے ہے ترٹا اگر گنتی ہے تے اماں واسطے ہے آپ نویں کمبل پاتی پن سوڑی پاتی پن لیکن ملنا اماں ولا نہیں ملنی زندگی وچ ابا ہی ایک دفعہ ملتا رہندے اماں ہی ایک دفعہ ملتی رہندی ہے ظالم والا مل سکتی ہے پتری مل سکتے تھی بھی مل سکتی ہے لیکن اماں نہیں ملنی والا ابا نہیں ملنا ساری دنیا پیار کر رہے ساری دنیا دا عورتیں محبت کر رہے اماں دے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری دنیا دے مرد پیار کر رہے اماں ابے جھیاں پیار ابے کی شفقت کو نہیں کر سکتے اللہ اکبر کرو اماں ابے دی قدر کرو اماں ابے دی خدمت کرو اللہ صحیح اپنے حق دے بعد پہلے اماں ابے دا حق بیان فرمائے اور عجیب جملہ فرمائے فقیر ایک جملہ قرآن جو تلاوت کیتے اللہ سے فرمائے انشکر لی والوالدے اے میرے محبوب دے غلامو میرا بھی شکر ادا کرو تے اپنے اماں ابے دا بھی شکر ادا کرو رب دا شکر ادا کروں کہ رب پیدا کیتے رب دا شکر ادا کروں رب نعمتاں دیتے ابا میں دا شکر ادا کروں کہ وہ نعمتاں اپنے منہ میں جو کھس کے ساتھ دیتے یہ میں کیتے نہیں اماں خدمت کریں گے ابا خدمت کریں گے یار اتنا کوئی خدمت نہ کرے سی جتنا اماں ابا خدمت کرنا جتنی جو جلدی آ وہی اماں کیا دی ابا اتنی دیر ہی لگی ہے بندہ پیار کہے جنہیں اماں زندہ ہے میں جلدی تو میں یہاں اماں آدھی ہے اتنی دیر ہی لگی ہے جنہیں اماں فوت تھی گئی اور جتنا دیر نال وہاں زارت یہ آئی گئی ہونے نال آئی گئی یہ فرق ہے فقیرو وہ پرائی دئیے اور اپنی اماں میں فرق ہے بھارت پرائی دئیے دا بھی حق ہے کوئی کٹن مارن واسطے نہیں منجے واسطے نہیں طلاق واسطے نہیں نکاح طلاق واسطے نہیں ہوندے نکاح نبھاون واسطے ہوندے چنگے نال ہر کوئی نبھے برے نال نبھاوے تو پتہ لگے لنگے نال نبھاؤں تو پتہ لگے فقیرو خیال کرو لفظ طلاق بولیے جنہیں دے کھڑتے ہیں پیچھے پتہ لگ دے کہ اصل کے جرا جرم کی دی کریں لیکن پہلے سوچ کے الاؤں زبان کو کنٹرول کروں یا زبان ہے ایک لفظ نال جنت دا حقدار بڑھ دے ایک لفظ ایجا بول کر دے دو لفظ دا حقدار بڑھے کرو جے جرا کافر ہوئے جے جرا کافر مشرک ہوئے زبان نال ایک جملہ چا پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ یہ چا پڑھے زبان نال سارے کفر ختم تے شرکی ختم اگر مسلمان ہے تو کفر دا ایک لفظ چاکے کفر دا ایک لفظ چاکے زبان نال وہ جنت دا حقدار دوزخ دا حقدار بنے گا اپنی زبان کو کنٹرول کرو میرے آقا دا فرمان ہے میرے آقا فرمائے دو چیزیں دی ضمانت دے گارنٹی دے دو چیزیں دی مطلب جنت دی ضمانت دے میرے آقا دا فرمان ہے کیا دو چیزیں دی گارنٹی دے چاہ مطلب جنت دی گارنٹی دینا کہرا دو چیزاں میرے آقا فرمائے دو جبڑے دے درمیان دو کھابیاں نہیں سر ہے اتنی کھابی ایک تلمی کھابی دو کھابے دے درمیان جنی شاید ہے میرے آقا فرمائے دی گارنٹی دے غلط استعمال نہ کری اندنال کوڑ نہ ماری زبان ہے نا آتے زبان نال کوڑ نہ ماری زبان نال غیبت نہ کری کہیں نہ شکوہ نہ کری کہیں نہ گلہ نہ کری کہیں کو مندہ نہ کری کہیں نہ بد کلامی نہ کری بد زبانی نہ کری ان کی گارنٹی تو دے اور دوجا تو ستھنے دے درمیان جنی شاید ہے ننگے صدا
آپ فرمائے اودی گارنٹی دے غلط استعمال نہ کریں جرا حلال رستہ اللہ سی دیتے ہوں حلال رستہ استعمال کریں زبان دی گارنٹی دے تے اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے ازمن لہ الجنہ میرے آقا فرمائے میں تے جنت کی گارنٹی دینا میں اپنے ہاتھ نال جنت کو دے سامنے میرے آقا فرمائے فکرو کہ حفاظت کرنے چیزیں حفاظت کرو باقی موت آمنی ابے تے آمنی اماں تے آمنی سارے تے آمنی موت کہیں کو نہیں چھوڑا موت کہیں کو نہیں چھوڑا کہیں کو چھوڑی حضرت سے فرمائے انوار سے رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے فقیرو جینے واسطے رب کائنات بنا یہ ہوں دوتے حکم جاری کر یعنی اپنے محبوب دوتے موت دا حکم جاری کر چھوڑے اے ضرور ہے انہوں دی موت بھی ہے ساری موت بھی ہے انہوں دی حیات بھی ہے ساری حیات بھی ہے انہوں دی قبر بھی ہے ساری قبر بھی ہے فرق ضرور ہے سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون اللہ سے فرمایا اگر سارے نہ زندگیاں سارے نہ موتاں برابر سمجھی بیٹھے تو برا فیصلہ کی بیٹھے نہ سارے نہ زندگیاں برابر ہیں نہ سارے نہ موت برابر ہے زندگیاں بھی جدا ہیں تو موت بھی جدا ہے لیکن موت آمنی ہے فکرو میرے آقا دی جلے موت آئی ہے آقا علیہ السلام اپنے حجرے مبارک ایک بیٹھے جبریل بھی نام ہے جبریل نام بیٹھے کنڈا کھڑ کے بارو کنڈا کھڑ کے حضور علیہ السلام فرمائے جبریل دیکھ کون آیا کھڑے جبریل پار ہو گئے اسرائیل آیا کھڑا ملک الموت آیا کھڑا عرض کی دے سنا ملک الموت آیا کھڑے اجازت منگدا کھڑے یار کیجلی شان ہے کہیں بے کرو اجازت منگی آج تے ملک الموت میں آما یا نہ آما کہیں نہ کوڑا کھڑکا ایسا آج تک یہ صرف تیرے میرے رجفار نبی دی شان ہے جنہیں کوڑے کھڑکے نہ کھڑے اجازت کھڑا منگ دے اجازت مل گئی اندر آگے جبریل پوچھائیں گے بولو کی میں آئی جبریل کو دسے دے ملک الموت کہ اللہ سی حکم رکھتے وان میرے محبوب دا وان اگر میرے محبوب دا منشا ہوئے تے حکم جاری کر دیں گی اگر نہ ہوئے منشا چپ کر کے بچ جاؤں گی کہیں کو مہلت دے دی رانی موت مہلت نہیں دے دی فقیر ہمیشہ عرض کرے گا رہا مثال قرآن بزرگ کے مثالیں میں مثال نہ کال سمجھ جلدی ہے بادشاہ وے نہ پے نوکر چاکر نہ لیں وزیر مشیر نہ لیں فوج پولیس والے نہ لیں ایک سدھا سادہ لباس نہ سفید ریشت بزرگ آگے وہ کہ یار میں تورے بادشاہ نال گال کرنی ہے میں بادشاہ نال ملنے میں ملنا دو انہیں کہ واہ بادشاہ نال تم صوفی کرو تو میں کاور لگ دیئے حکومت آئے داڑھی کرو تو میں کاور لگ دیئے زالی چڑ دیئے داڑھی کرو تو حکومت آئے چڑ دیئے داڑھی لیکن خوش نصیب ہے وہ بندہ جبھی ذات داڑھی نال خوش تھی ایک بزرگ بیان فرمانے پانے نہیں میں داڑھی دی موضوع ہوتے تقریر کی تھی میں کہ جنت جرائے کہیں داڑھی کا نہ اسی سارے بغیر داڑھی دے حسن نوجوان حسن 30-32 سال دے منہ دوتے داڑھی کا نہ اسی نہ کالی نہ چکی میں مسئلہ کی ہوں گی نا ایچے حسن اللہ اکبر اور اتنا حورا ملسن جو نے بزرگ نے فرمائے میرا انہیں مرید بیٹھا جنہیں وہ گھر گئے حکومتی زال آ کے میں آج پیر صاحب کی تقریر سنائیاں پیر صاحب آدھا پیا جنت جتنا حورا ملسن اور بغیر داڑھی دے حسن ٹھیک ہے میں کو بغیر داڑھی والا پسند ہے تو اتھا حسن بغیر داڑھی دے لیکن جنہیں جنت ایوں میں رب کو اکساں کہ سارا حسن میں کو دے چاہی کو بھی حور نہ دے کلمائیں ہوں آئی دیکھو تو بزرگ فرمانے جلے گھر آیا تو گھر والی بیا کو جادی بیٹھے گھر والی ہے کہ آج توری تقریر سنیم کہ اتھا جنت داڑھی ہم کہنا حسن میں کو تو ساتاڑھی نہ چنگے لگ دے ہو میں اگر جنت تولے کٹھے ویساں رب کو آکساں اللہ سے یہاں میرا ہے جنہ گھر والا میں کو داڑھی نہ چنگا لگتا ہا انہی ہوا چٹی داڑھی پیدا کرنے ساتھ بارہ انہیں کہتے کوئی اجازت کہیں نہیں ملن دی جتنی آتی سے انہیں نہیں ملنی ان قدم بھرے بادشاہ دی گھوڑی دے نیڑے کیا کھڑا جلے نیڑے گئے بادشاہ کو کس کان ہوتے کر میں گال کر لیے جلے وہ کان نیڑے کیتے کسی مالک الموتاں روح کڑھنا یا کھنا تیدا کمپر پائے گئے اسے ملک الموت دا نام سن کے جے جنا بادشاہ ہوئے کمپر پائے گئے کسی تھوڑی جی مہلت دے جا میں اپنے شہید کام سمجھاؤنن میں سنبھالنن کہیں دے حوالے کر دینا مکہ کہنا میں جلے اندر آنا مہلت کہن بھی دینا رہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جرے میرے موت اندیے نہ ہکلازہ اگتے تھیندے نہ پشتے تھیندے مہلت کہنی روح کٹھس وہ بادشاہ جے کو ملان نہ رہے ہم کم دا زمین تے رکھے پھات ہے تلے آیا پہ ہم ہویا نہ تھا وہ تے بزرگ لگا گئے فقیر میں نہ پیا وہ کو ساتھ مارے فقیر کلھا میں نہ پہ سادہ لباس ہے اللہ اللہ کرندہ ودے اپنا جھولا ہاتھ سے پاکی ودے سجے فقیر آ میں ملک الموت اللہ دا فرشتہ آ گیا تیرا روح کٹھایا وہ کہ آ وہی یار میں تے تیرے بھالے تے بتاؤں
میں نے تیری انتظار رکھتا ہم تے لیٹ کر دیتی ہے آ ہن جلدی کر آ گئی تے روح کٹ میرا وہ کہ یار یہ امتحان ہو دے امتحان کرنا پیا یار میں تے کو مہلت دینا گھر میں نہیں تے کو مہلت دینا اپنے دھیری پترے کو کچھ سمجھاونی تے سمجھا گئے وہ کہ یار میں کہیں کو کچھ نہیں آکھنا میں کو مہلت دی لوڑ کہیں جلدی کر روح کٹ سے رب دا دیدار کیسی روح کٹ سے آمد نال دا دیدار کیسی الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب میرے آقا دا فرمان موت پل ہے این پل کو ٹپسوں تے یار دا دیدار کیسی یاد نہیں حضرت بلال دا واقعہ ہمیشہ فقیر عرض کرنے نے کیا حضرت بلال سی آخری ٹائم کھلدا پیا آخری ٹائم موت دے ٹائم کھلدا پیا مسکراؤں دے پائے ہم چہرے تے خوشی دے آثار ہم چہرے دے تے حشاشی بشاشی ہے گھر والے پوچھے بلالا ہن تے مرن دا ٹائم ہے ہن تے جان تے دا عالم ہے ہن تے پریشانی دا ٹائم ہے تو کھلدا پئی آ فرمانے تاری سوچ اپنی ہے میری سوچ اپنی ہے تو اے سوچے نے بیٹھے ہو بلال گھر کو جدا تھی نہ پائے بلال بچے کو جدا تھی نہ پائے بلال کل قبر ویسی لیکن میری سوچ یہ ہے یا موت اوسیت جرے یار واسطے تڑپ دا ودا ہمیوں یار دا دیدار تھی وہ محبوب دا دیدار تھی سی یار اکھ نوٹی سی دے امنا دے لال دا دیدار تھی سی اکھ نوٹی سی دے رب دا دیدار تھی سی حضرت صاحب فرمے نے ہن فقیرو آخری ٹائم آئے فقیر دا گھر آلے آدھر کلمہ پڑھ وہ انتے مونجا پھیرے اوپا کہ کلمہ پر انتے مونجا پھیرے پیچھے ہوتا ہے کہ دوست آگئے یار آگئے جنہا ہم راز ہاں جنہا ہم سلام کیتے وہ آنکھی کھولیے اگر سی یار انہوں کو آپ کو تنگ نہ کرو میں کو تنگ نہ کرو اے میں کو لفظ دو سڑنے پہنے میں ذات کو دے جا پیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہن لفظ اور جیری ذات تو اشارہ تھی نہ پہ میں ذات کو دے دھا پیا انہیں کہا کہ میں کو لفظ دے دو نہ سدو میں کو ذات دیکھا جاؤں اور پوچھے بزرگ آخری ٹائم دے رہے آئے کہ وہ ایرے منہ پھرے دے کنے ایرے منہ پھرے دے پوچھنے منہ کو پھرے دا پئی اگر کہ انتے منہ کرے نا جنت اللہ سامنے کر دیں دے رب فرمائے دے جنت تیرے واسطے بنائی بیٹھا انتے منہ کرے نا جنت سامنے کر دیں دے تیرے واسطے اور حدیث پاک ہے اللہ کریم دے کچھ بندے ایچھے حسن کہ مرن کنو پہلے اللہ انہیں کچھ جنت دا محل دکھلے سی آدم نے بندہ تیرے واسطے جنت بنائی بیٹھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ دے کلو حضرت ابو عبداللہ تسری رحمت اللہ علیہ یکا آن دہن روزانہ آن دے ہن ایک داری جو آئیں غالباً اثر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کنو آئے بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے پہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا معنی والسا انہیں فرمائے آپ کیوں نراز کہنے دے ہو کیوں نہ والسو اگر جو ایک دیکھ تیرے گھر دی چھت دو تے چھوڑ ہی مقصدے نہ کرے تے کوئی اتنا لحاظ نہیں تھا چھوڑے کو اتر نہیں سکھایا تیرے گھر دی چھت تے چھوڑی سدے نہ کرے میں نہ بات سمجھا جلے عبداللہ ابن مبارک یہ گال کی تھی عبداللہ ابن مبارک فرمائے اپنے مریدیں کو شکر دے فرمائے جلدی کرو پانی تپاؤ ان آخری ٹائم انہیں کو تے جیندہ بیٹھے تو آدھے آخری ٹائم پکاؤ تپاؤ پانی تپاؤ میری دے پاتر سٹو دے پانی تپاؤ وہ پانی تپاؤ میں پائے گئے کفن کی آخری ہونے پائے گئے جلے پانی تپے جوان کہنا انہیں غسل لیتے نے انہیں کفن کو بعد جنازہ پڑھ پیچھے لوگے پوچھا رہا تابو کی میں پتہ لگ گئے کہ بھی ادھا آخری ٹائم ہے فرمائنے آدھا نہ بیٹھا تیرے گھر دے چھت تے چھوری میں سرے نہ کرے میرے گھر چھوری کے لو آیا میرے گھر چھوری کہنا ہم میں کو پتہ لگ گئے کہ جنت ہورا سرے نہ کرے جنت ہورا سرے نہ کرے الجنت مشتاق الى 5 نفر میرے آقا فرمائے کہ لوگ جنت کا شوق رکھ دیں اور 5 بندے ہیں جنہیں دا جنت شوق رکھ جنت شوقین ہو دیئے اور انہیں بھی جو ایک بندہ وہ ہوئے جنہا ساری زندگی اپنے محبوب دوتے درود و سلام پڑھتا رہے گے اور رمضان شریف کے روزے رہتا رہے گے بھوکے کو کھویندہ رہے گے اور ننگے کو کپڑے پواوے اور جرے لوگ 5 لوگ ہیں جنت مشتاق ہے جنت شوق رکھ دیئے اللہ سیامہ کو عطا فرمائے اللہ اکبر انتے منہ پھرے نا رب جنت سامنے کر دے انتے منہ پھرے نا رب جنت سامنے کر دے میں اللہ کو عطا پیا اللہ سیاں ساری زندگی قرآن دا تلاوتاں کیتے تیرا نام پکائیں ساری زندگی متھے رگڑی میں نمازاں پڑھے میں اور تہجد پڑھے راتی کو جاگیا میں انہیں کندھے واسطے کانی بھی جاگیا جرا کندھا نکلے دا پئی میں کو نکلے نہیں کہ اپنی ذات لکھا میں کو کندھا نہ لکھا میں کو ایک کوٹھے نہ لکھا ایک کوٹھے لکھے ہوئے اے محلات اے باغات لکھے ہوئے اگر میں کو نکلے نہیں
لکھا جلے تیری ذات دیکھ سام پیچھے میں خوش تھی سام میرا راتی دا جاگن کم آ گئے رب دا دیدار کھلا اور اللہ دیدار کروے دے فکرو اللہ دیدار کروے دے بہرحال میرے آقا علیہ السلام کو مہلت دینا بیٹھے سنا اگر جل دے ہو تو کو نینا اگر رہ دے ہو تو میں کو رب دا حکم بھی واپس بجاؤں میرے آقا فرمائے جبریل اللہ کو پوچھا ملک الموت کو بھیج رہی تھی میری امت دا کیا بڑھسی جب جبریل عرض کی تھے مولا کریم تیرا محبوب ہی نہیں آدھا بیٹھے محبوب علیہ السلام کو رب جواب دیتے اللہ سے فرمائے جبریلہ میرے محبوب کو آنکھ امت دا فکر نہ کر میں تیرے نال فائدہ کی تھی بیٹھا ہوں تیکو راضی کرے ساں جی میں تو آنکھ سے امہ کرے ساں تو آوائیں میں آپ سمجھے سائیں میرے آقا فرمائے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم فرمائے میری زندگی بھی تواری خیر دی خاطر ہے میری موت بھی تواری خیر دی خاطر ہے انتھا بیٹھا بھی تواری خیر منگتا بیٹھا جے توارے کنو پہلے میں نہ پیاں قبرچ میں نہ پیاں تواری خیر دی خاطر میں نہ پیاں اور میرے آقا اپنے نیک پانہے نا نیک کلمہ پڑھن والے نے میرے آقا استقبال فرمائے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہی صحیح بخاری مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے اے جنہی جایا ہاں بچپنے چینا اکھی ختم تھی گیا اندھا تھی گیا پہلے اکھی والا ہاں بلا اندھا تھی گیا ہاں پیچھے اممہ فکر لئی ودی اممہ فکر لئی وقت اممہ آگئی اممہ فکر لئی ودی ہے رات کو اٹھئے نفلی پڑھ کے رنی ہے مولا میرے بچے کو اکھی ولا دے میں اپنا بچہ تیرے محبوب دی حدیث واسطے وقف کر چھوڑے ساں بیا کام نہ دسے ساں ایک کو حدیث پڑھوے ساں صحیح ہے پڑھ سی بھی صحیح پڑھے سی بھی سی ساری زندگی تیری محبوب دی حدیث تو لا دے سی ایڈو اممہ ہے رومن والی ایڈو گالی رب نال او کی تنسی جرا رب کو پسند ہم رات کو سنتے بخاری ایڈو اممہ دعا منگتی بیٹھے مسلح تے جلے سویرے اکھ کھولیس اکھی ٹھیک ہن دوہیں اکھی ٹھیک ہن پیچھے بخاری شریف جری لکھی ہے 16 سال ایک کتاب لکھتے 16 سال 16 سال لائن سی اور لکھدا کی میں ہاں ایک حدیث لکھن کرو پہلے غصو نہیں کریں دا ہاں کپڑے نمے دھوتے ہوئے پہنا ہاں خوشبو ہی لینا ہاں ولا دگانا نفل بھی پڑھتا ہاں نفل پڑھ کے دگانا پڑھ کے ایک حدیث لکھتا وقت بھی حدیث واسطے غسل نہیں کر رہے ہاں کپڑے ہی پاوے ہاں خوشبو ہی لاوے ہاں نفل ہی پڑھے ہاں لیکن ایو جوان جرا حدیث دی خاطر خدمت کرے نہ رہے گے حدیث دی خاطر زندگی خرچ کر دیتی ہے جلے آخری ٹائم آئے حضرت عبدالواحد ابن زید رحمہ اللہ فرمینے میں ستا پہ ہمیں میں نیٹھے حضور علیہ السلام صحابہ دے نال آئے کھڑے جی میں کہیں دے استقبال واسطے آئے کھڑے ہوں پوچھے بھی سنا خیر تے ہے آپ فرمائے عبدالواحد آتے کو پتہ کوئی نہیں میری حدیث دی خدمت کرن والا محمد بن اسماعیل بخاری اندہ پہ میں انہیں استقبال دی خاطر آیا انہیں فون کہنا ہم موبائل کہنا ہم عبدالواحد ابن زید رحمہ اللہ فرمائے میں جلے بیدار کیا میں پتہ کیتے بندہ بھیجم جہرے ٹائم میں خواب دے تھا پیا ہمیں ہوں ٹائم بخاری کا روح پرواز دینا پیا فکرو جرا چنگا اپنی زندگی سن ہی گزار گئے میرے آقا استقبال فرمائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں 40 دہاڑے کا روزہ رکھا ہا 40 دہاڑے انہیں دے اندروں کشے نہیں گئی نہ پانی گئے نہ روٹی گئی ہے اور اگر بھوک لگے ہاں قرآن دی تلاوت کرن پائے ویندے ہاں ترے لگے ہاں نفلی پڑھن پائے ویندے ہاں جرے ویلے 40 دہاڑے دے بعد آخری ٹائم آئے شہادت دا ٹائم قریب آئے دوپارے دے ٹائم ستے پہن اکھ مل لیے ولا جو اکھ کھلیے کھل دے بیٹھے ہیں گھر والے پوچھتے عثمانہ کھل دا کیوں بیٹھے اگر جو انہیں اکھ مل لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھئیے آپ فرمانے عثمانہ مجھانا تھی جرا روزہ رکھی ہم دی میں دسترخوان بھی چھائی بیٹھا ہوں تیرے افطار دا انتظامی کٹی بیٹھا ہوں روزہ میرے کلوال بدھام یا جنہیں انتظار آمنہ دلال کر رہے جنہیں افطار دا انتظام آمنہ دلال کر رہے رب دی آخرت کے لیے سونی بنا فقیرو اپنے زندگی کو ڈھالوں اپنے زندگی کو ڈھالوں زبان کنٹرول ہے اکھ کنٹرول ہے دماغ کنٹرول ہے ہاتھ کنٹرول ہے اپنے آپ کو کنٹرول کروں دین دے مطابق چلاؤں قرآن و حدیث دے مطابق اپنے عمل کو ڈھالوں حضور علیہ السلام دی سنت دے مطابق ڈھالوں اندر عشق مصطفیٰ ہوئے باہر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اندر سوائے حضور دی محبت دے کچھ نہ ہوئے باہر حضور دی سنت دے سوا کچھ نہ ہوئے فقیروں پیچھے دنیا تے بھی عزت ہے قبر کی عزت ہے اور قیامت علیہ عزت ہے اما ابا دی خدمت کروں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وفادار ہوں وفاداری نبی نہ لی جائے نبی کچھ نہیں منگتا یار تعالی کو نبی اللہ دا محبوب کچھ نہیں منگتا وہ لوڑ کہنی کہیں شاید منگن دی سارا جہان ساری کائنات بنائی ہے یار واسطے بنائی ہے وہ لوڑ کہیں نہیں
لیکن سب کو ضرورت ہے اندر وفادار بنو. اندی وفاداری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھال گھنو. اپنے اخلاق محبوب والے اخلاق بناؤ. اپنی صورت محبوب والی صورت ہوئے, سیرت محبوب والی ہوئے, اخلاق محبوب والے ہوئے, اعمال محبوب والے ہوئے. جلے حضور دے نقلی بن کو سو پیچھے رب شان دے نقلی بن کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی محبت دے, سنت کی پیروی نصیب فرماوے. بلا بھی